اگر آپ ہمیشہ دنیا والوں سے 2 گھنٹے پہلے اٹھو گے تو پھر آپ ہمیشہ دنیا والوں سے 2 قدم آگے رہو گے۔ یہ ایک محاورہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک رول ہے، اور رول کس چیز کا ہے کہ آپ کو انفینٹ اگر سکسیس چاہیے، اگر آپ ہمیشہ اپنے آپ کو بلندیوں پر چڑھانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ کامیابی کی طرف لے جانا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیابی کی منزلوں پر چڑھانا چاہتے ہو، تو یہ ایک اس کا رول ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ یہ رول جو میں بتلا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ نے یا میں نے یا دنیا کے کسی شخص نے نہیں بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے اس دنیا میں۔ جو بھی اس قانون پر چلتا ہے، جو بھی اس رول کو فالو کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی سکسیسفل اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ جب تک وہ اس دنیا میں رہتا ہے اس کو سکسیس ملتے رہتی ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو لوگ اس کو ہمیشہ ایک سکسیسفل پرسن کی طرح دیکھتے ہیں، ایک سکسیسفل شخص، ایک کامیاب شخصیت کی طرح اس کو دیکھتے ہیں۔ صبح میں جلدی اٹھنا کامیابی کا یہ ایک راز بھی ہے، یہ ایک رول ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک راز بھی ہے۔ جتنے لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور کامیاب ہوئے ہیں، دنیا جب سے بنی ہے اب تک، اور جب تک دنیا رہے گی، جب تک یہ رول کبھی چینج نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو ہمیشہ کامیاب رہنا ہے، آپ کو ہمیشہ بلندیوں پر چڑھتے جانا ہے، تو آپ کو صبح میں جلدی اٹھنا ہے۔ صبح میں جلدی اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو 6 بجے اٹھنا ہے، 7 بجے اٹھنا ہے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ آپ کو سورج کو اٹھانا ہے۔ سورج کو اٹھانے کا مطلب جانتے ہو؟ سورج کو اٹھانے کا مطلب یہ کہ سورج نکلنے سے پہلے آپ اٹھ جانا ہے اپنی نیند میں سے۔ 4 بجے 3:30 بجے آپ کو اٹھ جانا ہے اور اپنا کام شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ یہ کرتے رہو گے، آپ جس وقت بھی یہ کرو گے اور اس کو آپ لگاتار کرتے رہو گے، تو پھر آپ ہمیشہ کامیابی آپ کے مقدر میں رہے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو صبح میں اٹھ کر کے صبح اٹھ کر کے جو کام کرتا ہے، اس کے کام میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جو صبح میں اٹھ کر کے کام کرتا ہے، صبح اٹھ کر کے جو کام کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی برکت کی دعا ہے کہ اس کے کام میں برکت ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دنیا میں سب سے بڑی کامیاب شخصیت کون تھی، اور جس کو ہمیشہ سکسیس ملتی رہی ہے، جو ہمیشہ سکسیسفل رہے ہیں، جو ہمیشہ سکسیسفل رہیں گے، آخرت تک وہ سکسیسفل رہیں گے، کون ہے وہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس دنیا سے گزری ہے، جو ہمیشہ سکسیس رہی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم ان کو دیکھ کر کے ان کے راستے پر اگر ہم چلیں گے تو ہمیشہ ہم کو سکسیس مل کر کے رہے گی، ہمیشہ ہم کو کامیابی مل کر کے رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم پر اٹھا کرتے تھے؟ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، ان کی بایوگرافی اٹھا کر کے پڑھیں گے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تہجد کے لیے فجر سے پہلے اٹھا کرتے تھے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج نکلنے سے پہلے اپنی نیند کو ختم کر کے اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنے کام میں لگ جایا کرتے تھے۔ پھر ہمیشہ سکسیسفل رہنے کا رول ہے، یہ میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ رول ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کریں۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آرڈنری زندگی گزار کر کے آرڈنری طریقے سے ہم اس دنیا سے چلے جانا چاہتے ہیں، یا پھر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میرا جاب چل رہا ہے، میری جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، خواہشات بھی جو تھوڑے بہت ہیں میرے وہ ہو رہے ہیں، مجھے اس دنیا سے اور کچھ نہیں چاہیے، میں اور کچھ نہیں کروں گا، تو پھر یہ ایک آرڈنری پیپل ہے، آرڈنری لوگ ہیں، ان کو اس ویڈیو سے فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ ایک خواب رکھتے ہیں، جاب ہی کیوں نہ کرتے ہوں گے آپ کوئی ایک کمپنی میں ایک ٹی بوائے ہی کیوں نہ ہوں گے، آپ ایک کلینر ہی کیوں نہ ہوں گے، آپ ایک کمپنی میں ایک نارمل جاب کرنے والے ایک امپلائی ہوں گے، آپ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ایک خواب ہے، اگر آپ کے پاس ویژن ہے، آپ کچھ ایکسٹرا آرڈنری کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، یہ رول آپ کے لیے ہے۔ بعض بزنس مین کا کوئی خواب نہیں ہوتا ہے، بعض بزنس کرنے والے لوگوں کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ میری ایک دکان ہے، اس کو میں دیکھتے رہوں، یہاں سے جو مجھے منافع آ رہا ہے اس سے میں اپنا گھر چلا لوں، اپنی تھوڑی بہت خواہشات جو ہے میرے اور میرے فیملی کے بچوں کی میں پورے کر لوں اور زندگی ختم ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ ویڈیو نہیں ہے۔ یہ ویڈیوز ان لوگوں کے لیے ہی بناتا ہوں جن کے پاس کوئی گول ہے، جن کے پاس کوئی مقصد ہے۔ اگر آپ کے پاس مقصد نہیں ہے تو میں بتلاتا ہوں کہ آپ کے پاس کیوں مقصد نہیں ہے، آپ کیوں اپنی صلاحیت کو مارنا چاہتے ہو، میں ان ویڈیوز کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں۔ آپ کے پاس خواب تو ہے کہ میں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کروں، لیکن آپ آرڈنری پیپل کی طرح 7 بجے یا آفس کو جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ رہے ہیں، اپنی جو دکان کھولنا ہے اس سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے اس کی تیاری کر کے جا رہے ہیں، خالی کھولنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے،
تو پھر آپ ایکسٹراڈنری نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ایک آرڈنری ہی کام کریں گے، ایکسٹراڈنری آپ نہیں کر سکتے، آپ کے خواب پورے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے گول تک پہنچنا ہے، آپ کے ویژن تک پہنچنا ہے، آپ کو اپنی زندگی اپنی خواہشات کے حساب سے گزارنا ہے، تو پھر آپ کو سورج نکلنے سے پہلے آپ کو اٹھ کر کے کام کرنا شروع کر دینا پڑے گا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کے اپنا کام شروع کر دو، تو لوگوں کا سوال یہ آتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ ہم لوگوں سے پہلے اٹھ کر کے کام کریں؟ جب لوگ سو رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اٹھیں، ہم کیوں اٹھ کر کے کام کریں؟ لوگوں کے ساتھ کام کریں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کے، یعنی لوگ اٹھنے سے پہلے اٹھ کر کے 2-3 گھنٹے پہلے اٹھ کر کے کام کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو میں ایک ایگزامپل دے کر کے سمجھاتا ہوں۔ اگر آپ اپنے بھائی بہنوں میں بڑے ہیں، یعنی سب سے بڑے ہیں آپ، چاہے آپ بھائی ہو یا بہن ہو، اگر آپ بڑے ہیں تو آپ یہ بتاؤ مجھے کہ کیا آپ کے پاس ایک اپنے دل میں یا پھر اپنے ذہن میں ایک اسٹیٹس بنا ہوا نہیں رہتا ہے کہ میں گھر کا بڑا ہوں؟ چاہے آپ کے چھوٹے بھائی بہن کتنا بھی پڑھ لیں، کتنا بھی وہ لوگ کما لیں، کتنا بھی وہ آگے بڑھ جائیں، لیکن آپ کے دل میں ایک یہ رہتا ہے کہ میں بڑا ہوں گھر کا، رائٹ؟ کیوں یہ آپ کے دل میں یہ فیلنگ آئی ہے؟ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا بھی آگے بڑھ جائیں لیکن پھر بھی میں ہی بڑا ہوں؟ کیونکہ آپ اس گھر میں سب سے پہلے آئے ہیں، آپ ان سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں تم لوگوں سے بڑا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کو تم لوگوں سے زیادہ دیکھا ہے، تم لوگ کتنا بھی کما لو، دنیا پوری پھر لو، لیکن میں نے دنیا کو تم لوگوں سے زیادہ دیکھا ہے۔ یہ ایک آپ کے اندر ایک غرور ہوتا ہے، ایک طریقے سے گھمنڈ کی طرح آپ کے پاس ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے بھائیوں بہنوں سے پہلے دنیا میں آئے ہیں اور وہ آنے کے بعد آپ سے وہ زیادہ بھی پڑھ لیے لیکن پھر بھی آپ ان کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ہی بڑا ہوں، تو اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں پہلے آئے ہیں، آپ کی پیدائش ان سے پہلی ہوئی ہے، آپ نے ان کو دیکھا ہے، اور ان کے دل میں بھی یہ رہتا ہے، ان کے ذہن میں بھی ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، چاہے وہ کتنی بھی نالج ہو جائے وہ آپ کے سامنے ادب سے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ پہلے آئے ہیں۔ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کے کام کرنے کا فائدہ یہی ہے، جس طریقے سے آپ اپنے گھر میں بڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے آپ دنیا والوں کے اوپر چھا جائیں گے اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے تو۔ اسی طریقے سے میں آپ کو اور ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ آفس میں جب آپ کوئی آفس جوائن کر لیتے ہیں، اس کے ایک دن کے بعد بھی اگر کوئی بندہ آتا ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا ہو یا پھر کوئی بھی ڈپارٹمنٹ کا ہو لیکن آپ کی کمپنی میں جوائن ہوتا ہے، تو آپ مجھے یہ بتلاؤ کہ آپ اپنے آپ کو ہمیشہ سینئر کہتے ہو یا نہیں کہتے ہو؟ چاہے وہ بندہ آدھا دن ہی لیٹ جوائن کیوں نہ ہوا ہو، آپ جوائن کر کے 4 گھنٹے ہو گئے، آدھا دن گزر گیا، اس کے بعد کوئی اور ایک بندہ آ کر کے جوائن کر رہا ہے وہ آفس میں، تو آپ کیا اپنے آپ کو نہیں کہتے ہو کہ میں یہاں پر سینئر ہوں اور تم جونیئر ہو؟ اور جب تک آپ زندہ رہتے ہیں، اگر اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا ہے تو آپ ہمیشہ یہ کہتے ہو کہ میں اس کمپنی میں سینئر تھا اور تم جونیئر تھے، چاہے وہ پوزیشن پہ، چاہے وہ بڑے پوزیشن پر ہی کیوں نہ آیا ہو، لیکن آپ ایک سینئر ہو وہاں پر۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں پر پہلے جوائن کیے، آپ وہاں پر پہلے جوائن کر کے وہاں پر کام پہلے آپ نے شروع کیا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ وہاں پر کمپنی میں گئے تو اپنے آپ کو سینئر، یہاں پر سورج نکلنے سے پہلے اٹھ کر کے کام کرنا شروع کر دیتے ہو تو پھر پوری دنیا والوں کے اوپر آپ ہمیشہ سینئر بن کر کے رہتے ہو۔ یہ وجہ ہے، میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ آگے رہو گے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دنیا والوں سے آگے رکھے گا ہی رکھے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ جو قانون بناتا ہے، آپ کا اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ہم شاید کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک یہ رول نہیں پتا تھا اور اس رول کو آپ فالو نہیں کرتے تھے تو نو پرابلم، ابھی زندگی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی ہم اس دنیا میں زندہ ہیں الحمدللہ۔ آپ کو یہ رول ابھی پتہ چل گیا ہے، ابھی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دو، کیونکہ ابھی تک آپ عمل نہیں کیے ہیں تو آپ کو وہ رزلٹ نہیں آئے جو آپ چاہتے تھے۔ جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے یہ رول پر، تو آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ رزلٹ دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہے تو پھر آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے فائدے سے مت روکیں۔ جس کو بھی ضرورت ہے، آپ کے خاندان میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے آفس میں، آپ جہاں کام کرتے ہیں، جو آپ کے پڑوسی، ان سب کو دیکھیں کہ کس کو ضرورت ہے، اور سب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، لنک کے ذریعے سے شیئر کریں یا پھر ڈاؤن لوڈ کر کے شیئر کریں، کسی بھی طریقے سے بہرحال ان باتوں کو ان تک پہنچائیں تاکہ جس طریقے سے آپ کو فائدہ ہوا ہے ان کو بھی فائدہ ہو۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تاکہ آپ کو جس طریقے سے فائدہ ہوا ہے ان کو بھی اس طریقے سے فائدہ ہو جائے، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔